خداوند عالم کے ہاں کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر اپنی اصلاح کر کے دنیا سے جائے گا، منکرات سے بچے گا، ایسا ہی شخص دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بہترین زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی بنا پر انسان کے لیے اس مقصد میں کامیابی ممکن ہو سکے اور یہ مقاصد حاصل ہو سکے کہ انسان کامیاب وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، گناہوں سے بچے۔ تو قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد چند ایک اہم ترین باتیں سامنے آتی ہیں کہ جن کا اگر ایک شخص لحاظ کرے گا، خیال رکھے گا اور ان باتوں کی طرف توجہ دے گا، دھیان دے گا، تو انشاءاللہ العزیز ایسے شخص کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور اس کے لیے اعمال صالحہ کی پابندی کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ نظام خود اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ طریقہ خود اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ انسان ان باتوں کی طرف توجہ دے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات جس کا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دے تو جا کے گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں آسانی ہوگی، وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ اس وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے سارے اعمال کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور یقیناً یہی اٹل ہے اور یہی بات طے شدہ ہے کہ انسان نہ خود اللہ سے چھپ سکتا ہے نہ وہ اپنے اعمال کو اللہ سے چھپا سکتا ہے۔ اس بات کا دھیان ہمیشہ رہے کہ ہر موقع پر میں جس جگہ پر بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا۔ پھر ایسے شخص کے لیے اعمال کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس وقت یہاں پر کوئی شخص موجود ہے جو ہمارے اعمال کو، ہماری باتوں کو نوٹ کر رہا ہے، اگر ہم قانون کے خلاف کوئی بات کریں، اصولوں کے خلاف کوئی بات کر لے، پھر وہ ہماری بات کو نوٹ کر کے آگے پہنچائے گا، جس پر ہماری گرفت ہوگی، ہمیں سزا ہوگی، تو پھر ایسا شخص کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو قانون کے خلاف ہو، جو ملک کے خلاف ہو، گرفت کرنے والے لوگوں کی منشا کے خلاف ہو۔ ایسا کوئی جملہ پھر اپنی زبان پر نہیں لاتا جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اداروں کے لوگ ہیں، پولیس والے موجود ہیں، ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں، پھر ہر شخص بولتے ہوئے احتیاط کرتا ہے، کوئی نامناسب بات قانون کے خلاف اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں یہ بات بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے
کہ ہم جس وقت جس حال میں بھی ہیں، زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ہے جو ہماری باتوں کو سن رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں سے چھپے ہوئے ہیں، دیگر لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، یاد رکھیے دنیا والوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا، 3 آدمی بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور نہیں، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہم تینوں کا نظریہ ایک ہے، ہم خیال ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو، راز کو فاش کرے گا، کوئی نہیں ہے چوتھا۔ اور وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، کوئی سازش کر رہے ہیں، کسی کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں، نقصان پہنچانا ہے، ڈکیٹی کرنی ہے، چوری کرنی ہے، جو بھی۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری ان باتوں کا کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے الا هو رابعهم، وہ 3 یہ پالیسی بنا رہے ہیں، سمجھتے کوئی اور نہیں ہے، فرمایا چوتھا اللہ کی ذات موجود ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمی بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے چھٹا وہاں پر میں موجود ہوں۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم یا زیادہ کہیں پر بیٹھ کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اللہ فرماتے الا هو معهم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر جگہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص چھپ نہیں سکتا، اور کسی کے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو اس بات کو ہم سب اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ ہمارے اعمال سے اللہ واقف ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، جاننے میں، علم میں، کوئی کام کرے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے دل میں خیالات آئے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، بلکہ قرآن میں ہے یعلم السر واخفی، اللہ چھپی اور اس سے زیادہ چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ علماء نے لکھا یہ سر اور اخفا کیا ہے، اللہ جسے جانتا ہے، فرمایا سر جو کسی کے دل میں باتیں آئی، خیالات آئے، ابھی اس نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اللہ وہ جانتا ہے، اور وَأَخْفَى، کسی کے دل میں ابھی خیالات آئے نہیں، اس نقطے کو غور سے سنیے گا، کسی کے دل میں ابھی باتیں آئی نہیں، کسی کے دل میں ابھی تک خیالات آئے نہیں، 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینہ بعد کسی کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اللہ کو اس کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی شخص اپنے اعمال کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اپنے گناہوں کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اپنی نافرمانیوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ جب چھپا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، الا هو معهم، پھر آگے ثم ينبئهم بما عملوا، ایک وقت آئے گا اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کے بارے میں انسان کو بتائے گا کہ یہ کام تو نے کیا ہے، پوچھنے والا موجود ہے۔ اس جہاں میں ہم لوگوں سے چھپائے کوئی گرفت نہ کر سکے، لیکن اللہ کی عدالت میں ہمارے سارے اعمال سامنے ہوں۔ تو ایک بات جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے،
جس کی بنا پر گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دھیان رکھیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ خیال کرنا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب دیکھتے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے سارے ہوشیار ہو جاتے کہ جی یہاں تو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں کوئی اس جگہ اس علاقے کے قانون کے خلاف بات کریں گے، کیمرے میں نوٹ ہوگا وہ کام اور ہماری پکڑ ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے زندگی کے 24 گھنٹے کے لمحات میں ہمارے سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نمبر 1، اور نمبر 2 زمین کے جس حصے میں انسان بیٹھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے زمین کا وہ حصہ انسان کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی اس بیابان میں، اس جنگل میں، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں یہ در و دیوار زمین کا حصہ بھی میرے اور آپ کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کا حصہ ساری باتیں بتا دے گا، یہ ساری باتیں اگل دے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیوں بتائے گا، یہ سب کیوں ظاہر کرے گا؟ اس لیے اللہ کی طرف سے اس پر حکم آیا ہے، وہ سب کچھ نوٹ بھی کر رہا ہے اور زمین کا حصہ سب بتا دے گا۔ در و دیوار میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جس کا خیال کرنا ضروری ہے، اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اگر اس کا دھیان رکھیں گے پھر گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامن کاتبین موجود ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرہ برابر نیکی کا کام کرے گا، یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کو بھی دیکھ لے گا، بدلہ ملے گا، ثواب پائے گا۔ ذرہ برابر برائی والا کام کرتا ہے وہ بھی دیکھے گا، اس کی سزا بھی پائے گا۔ ہر عمل کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، نام اعمال میں میرے اور آپ کے سارے اعمال درج ہو رہے ہیں، کوئی بھی عمل پیچھے نہیں رہتا۔ جیسے جمعے کے لیے ہم آ رہے ہیں، مسجد میں جس وقت آتے ہیں یہاں بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں، آنے والے نمازیوں کا نام رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، یہ پہلے آیا اس کو اونٹ کا ثواب مل جائے گا قربانی کرنے کا، دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر آنے والوں کو بکرا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہر پہلے آنے والے کو یہ ثواب ملتا رہتا ہے، کوئی جلدی آ کے بڑا ثواب کماتا ہے، کوئی لیٹ آ کے کم ثواب کماتا ہے، یہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ فرشتے ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں، اور جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے رجسٹر بند کر کے فرشتے بھی خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا جمعے کا دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، اور اذان ہو جائے ہم اپنا سارا کام چھوڑ دیں اور مسجد کی طرف آ جائیں۔ ایسا نہ ہو رجسٹر بند ہونے کے بعد ہم آ جائے، خطبہ ہو شروع ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، پھر ہم مسجد میں آ رہے ہیں، نام بھی ہمارا اس میں اندراج نہیں ہو رہا۔ پہلے آئے اور جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ سلام پھیرا فوراً نکل گئے، کوئی ایمرجنسی والی کیفیت، جتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات مساجد ہیں،
اور بدترین مقامات بازار ہیں. ہاں ضرورت پڑنے کی بنا پر بازار جائے، لیکن بلا وجہ بازاروں میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہاں وقت مل جائے تو اللہ کے گھر میں بیٹھے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. بیٹھا کرے مسجد میں، تلاوت کر لیا کرے، ذکر کر لیا کرے، اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ لیا کرے، ثواب مل جائے گا. یہ بھی عمل نوٹ ہو رہا ہے. فرشتے میرے اور آپ کو اعمال کو لکھ رہے ہیں. کوئی گناہ کا کام کر رہا چھوٹا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. یہ نہ کیا یہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے. ثواب کا کام، نیکی کا کام نیکی کا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بظاہر چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اسی عمل کی برکت سے نجات مل جاتی ہے. اخلاص سے کیا گیا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور اس کی برکت سے نجات مل جایا کرتی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے، بہت بڑا محدث گزرا ہے، احادیث کی بڑی خدمت کی ہے. ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، درمیان میں کشتی گزر رہی ہے. ایک صاحب کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ. یقیناً آپ سب کو پتا ہے چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بھائی بولو نا، الحمدللہ کہنا سنت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے. چھینک آئے الحمدللہ کہا کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن کام کی بات ہے اور آپ کی توجہ چاہوں گا. جس وقت انسان کو چھینک آتی ہے چہرے کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں. انسان کے چہرے کی کیفیت چھینک آنے کی بنا پر کتنی عجیب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ چاہتے اسی کیفیت کو برقرار رکھتے انسان کیا کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ سابقہ بہترین ہیئت کو واپس لے کر کے آتا ہے. کہہ دو بھائی الحمدللہ، پھر کہہ دینا الحمدللہ. وہی سابقہ خوبصورت ہیئت کو اللہ نے دوبارہ بحال کر دیا. یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس ہیئت کو بحال کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. اس نے کہا الحمدللہ، چھینک آئی اور کشتی آگے نکل گئی. حضرت نے ابھی یرحمک اللہ کہا نہیں تھا. چھینک آنے والا الحمدللہ کہتا ہے، جواب میں آدمی کہتا ہے یرحمک اللہ. یہ بھی اللہ کے حبیب کی سنت ہے. اب یہ یہاں سے جواب دے گا، آواز وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. کرے تو کیا کرے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا، اخلاص ہو تو ایسا ہو. اس نے کرائے پر کشتی پکڑ لی اور پیچھے چلا. جس کشتی میں کسی صاحب کو، مسافر کو چھینک آئی تھی، الحمدللہ کہا تھا، اس نے کرائے پر امام ابو داؤد کشتی پکڑ کر اس کے پاس پہنچا اور جواب دیا یرحمک اللہ، اور چھینک کر اللہ کی تعریف کرنے والے تیرے اوپر اللہ تعالی رحم فرمائے. اسی وقت ایک غیبی آواز سنائی دی، ابو داؤد آج تو نے جنت کو اپنے لیے واجب کر دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا ہے. نہ جانے کتنی خدمات امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی ہیں، لیکن آج اخلاص سے، بہت ہی اخلاص سے ایک یرحمک اللہ زبان پر آ گیا اور جنت کا اعلان ہو گیا ہے. اس لیے کوئی بھی عمل آپ اس کو بیکار نہ سمجھے، گناہ کے کام کو بھی معمولی نہ سمجھے اور نیکی کے کام کو بھی معمولی نہ سمجھے. اللہ نیکی کی توفیق دے، اللہ کا شکر ادا کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں اور یوں نوٹ کر رہے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال سامنے آئے گا، انسان دیکھے گا اوہو اس میں تو ایک ایک چیز درج ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ، ذرہ برابر کی نیکی، ذرہ برابر کا گناہ سب لکھا ہوا نظر آئے گا. حیران ہو جائے گا، بولے گا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس کتاب نے تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں، نہ کوئی صغیرہ رہ گیا نہ کبیرہ رہ گیا، سارے گناہوں کو اس نے نوٹ کر لیا ہے۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ سب کچھ محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے کرامن کاتبین سب نوٹ کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4 آخری بات، ٹائم تقریباً ہو گیا لیکن اس موضوع کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ نمبر 4 جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے، لحاظ کریں گے تو بچنے میں آسانی ہوگی۔ فرمایا انسان کے اپنے اعضاء، ہاتھ پیر ہیں جو انسان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ ہمارے پیر ہمارے، جیسے مرضی استعمال کرے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کی زبان پر قیامت کے دن مہر لگے گی، تالا لگے گا، بول نہیں سکے گا۔ انسان کے ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمیں لے کے یہ چل پڑا، ہمیں لے کے اس نے پکڑ لیا، بے گناہ کا کام کیا۔ تو میرے بھائیوں چوتھی چیز یہ ہے، میرے اور آپ کے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہیں، ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان 4 باتوں کی طرف ہم دھیان دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں آسانی ہوگی اور گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔